السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آ رہا ہے ایسا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، بڑی قسمت اور نصیبے کی بات ہے اگر یہ دن بندے کو نصیب ہو جائیں، رمضان میسر آ جائے، یہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی اس کی آمد میں 6 مہینے رہتے ہوتے تو دعا کرنا شروع کرتے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان نصیب فرما۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ لمحے ہمیں میسر آ جائیں جو لمحے
اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان کے ذریعے فضیلت میں، درجے میں تمام لمحوں سے اعلیٰ و افضل قرار دیے ہیں۔ وہ لمحے مل جائیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں جو یہ رمضان نہ پا سکے۔ بات اللہ کے فیصلے کی ہے کہ وہ جسے چاہے نصیب کرے، جسے چاہے نصیب نہ کرے، لیکن بدبختی ہے اس انسان کے لیے جو زندہ ہو، رمضان آئے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ بدبخت انسان ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور انسان ہے کہ ان لمحات سے فائدہ نہ اٹھا سکا، ان اوقات سے فائدہ نہ اٹھا سکا کہ جیسا وقت ایک مومن چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آئے ایمان کی تازگی کے لیے، عمل کرنے میں آسانی کے لیے، مسلمان بندہ چاہتا ہے جس کے دل میں حقیقت میں ایمان و اسلام ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے اوقات میسر آئیں، ایسے لوگ جو چھوٹی راتوں میں صبح کی نماز کے لیے جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں۔ یہ ان کے دل کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں صبح کی نماز میں شرکت کروں، جماعت میں صبح کی نماز ادا کروں، کیونکہ اس نماز کی فضیلت بڑی ہے۔ آپ کو مسجدوں میں فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ جو لوگ نظر آتے ہیں نا، ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ ایک ہے جس نے اذان کو سنا انسنا کر دیا، اور ایک ہے جس نے اذان کو واقعتاً اللہ کا بلاوا سمجھا اور مسجد میں آیا۔ یہ اس کے دل میں خیال ہے کہ یہ لمحات وہ ہیں جو میں نے اپنے اللہ کے لیے وقف کرنے، یہ میں نے اپنے اللہ کے لیے دینے ہیں۔ سویا ہوا بندہ جاگ کے آ گیا، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو جاگ بھی رہا ہوتا ہے اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ جاگ رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، بیدار ہے، نماز نہیں پڑھی، اذان سنی ہے، نماز نہیں پڑھی، ہے کلمہ گو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیے ہوئے، پیغام الہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کان میں پڑا ہے، نماز نہیں پڑھی۔ نہ قید میں ہے، نہ بیمار ہے، نہ معذور ہے، نہ لاغر ہے، نہ جاہل ہے، نہ بے وقوف ہے، نہ بچہ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، جانا چاہے نماز کے لیے جا سکتا ہے، جا نہیں رہا۔ کوئی چیز ہے جو اس کے قدموں کو اپنے رب کی طرف بڑھنے سے روکے ہوئے ہے، اور وہی اس کی بدبختی کا باعث ہے۔ ایسے ہی رمضان ہے، ایک بندہ رمضان میں ہے، موجود ہے، اللہ نے اسے صحت دے رکھی ہے، اللہ نے اسے فراغت دے رکھی ہے،
اللہ نے اسے عقل و شعور دے رکھا ہے، اللہ نے اسے اس کی ضرورت کا رزق و روزی دے رکھا ہے، اللہ نے دین کی سمجھ دے رکھی ہے، اور اس نے ان دنوں کی فضیلت اہمیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ دن اس کی زندگی میں عام دنوں کی طرح آتے ہیں، عام دنوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایسا شخص برباد ہو جائے، برباد ہو وہ شخص۔ یہ اس پیغمبر کے الفاظ ہیں جو دشمنوں سے مار کھا کے انہیں دعا دیتا ہے، جس کے جسم سے خون اتنا بہتا ہے کہ وہ پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، خون بہتا ہوا، اتنا خون کہ جوتے خون کی وجہ سے اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کرتا ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں ہدایت دے دے، کیوں؟ انہیں میرا پتہ نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ فرشتہ آگے کہتا ہے پیس دوں، پیس دوں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان، طائف کا نام و نشان نہ رہے، مٹا دوں؟ کہا نہیں، مٹانا نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ایسے لوگ آئیں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، دین کی حقانیت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، دیندار ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ رسول جو دشمنوں کو بددعا نہیں دیتا، اس کے لیے کہتا ہے جو رمضان کو ضائع کر دے، جو رمضان سے کچھ نہ لے، کچھ حاصل نہ کرے، اس کے لیے کہتا ہے ایسا بندہ برباد ہے، ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے مہینوں کے سردار رمضان المبارک، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کی عظمت کو پایا نہیں، اس کی عظمت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا ہے وہ چیز جو ایسے انسانوں کو روکتی ہے، مسلمانوں کو روکتی ہے رمضان المبارک میں فائدہ اٹھانے سے؟ جو چیز روکتی ہے وہی ان کی بدبختی کا باعث ہے۔ بیماری ہے، عذر ہے، سفر ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، بڑھاپا ہے، بچپنا ہے، الگ بات ہے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں، نہ بیماری، نہ ہی کوئی عذر، نہ سفر، جوانی میدان میں کسی کے ساتھ کشتی کرے تو اس کے کندھوں کو اکھیڑ کے رکھ دے، اتنا طاقتور، روزہ نہیں رکھتا۔ چلا جا رہا ہو، اس کی چال کو، اس کے جسم کو دنیا دیکھے اور رشک کرے، روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو اپنی ان چیزوں پر جو اللہ نے تجھے عنایت کی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تجھے تو عام دنوں میں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ ایسا بندہ جسے اللہ نے صحت سے، جوانی سے نوازا، اسے ضروری رزق دیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے، ہاتھ پھیلانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسے اللہ نے ہاتھ پھیلانے والا بنایا نہیں۔ تجھے تو شکریہ کے طور پہ ہر مہینے 3-4 روزے رکھنے چاہیے، 8-10 روزے رکھنے چاہیے، نفل روزے رکھنے چاہیے، فرضوں سے جان چھڑائے ہوئے ہے۔ یہ بدبختی ہے۔ رمضان آئے، ایک تو ہے رمضان میں ہے ہی نہیں، پہلے گزر چکا ہے، لیکن ایک ہے جس کے اوپر رمضان آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ یہ سکھایا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں دنوں
اور راتوں کو کیسے گزارنا ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی ویسے بھی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، اتنی عبادت کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام کیا کر، لیکن تھوڑا قیام کیا کر۔ اللہ کہتا ہے قیام کیا کہ اتنا قیام کہ قیام میں کھڑے ہوتے پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن رات کو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر میں قیام کے لیے مسجد میں چلے گئے، میں بھی مسجد میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، قیام کر رہے تھے، میں ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھی، اور تلاوت ابھی جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت روک دی اور رکوع کیا، بقرہ بھی پڑھ دی، نساء بھی پڑھ دی، آل عمران بھی پڑھ دی، 4 5 6 سپاروں کے برابر قرآن ایک ہی رکعت میں پڑھ دیا۔ یہ عبادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ایسی ہی عبادت کو دیکھ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں مجھے تو مزید کرنی چاہیے۔ مزید کرنے کے لیے اس نے کیا کہا تھا کہ میں ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہوں، اب میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ میں حدیث بار بار آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایک نے کہا تھا ایسی عبادت آج کے بعد میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے کہا ایسی عبادت سنا تھا صرف، ابھی دیکھا نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سے۔ تیسرے نے کہا میں نے رات کو اب سونا نہیں ہے، اللہ کے رسول اتنی عبادت کرنے والا شخص پھر صرف عبادت ہی نہیں، اگر گھر والوں کے حقوق کی بات کی جائے، اولاد کے حقوق کی بات کی جائے، ان حقوق میں بھی پورے، معاشرے کے حقوق کی بات کی جائے، ان حقوق میں بھی پورے۔ دن میں کیا کرتے ہیں؟ وفد آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، وفد آتے ہیں، انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں، دن مصروف ہے، کسی کی صلح کروا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مسائل پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن مصروف زندگی، اور مصروف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے مسائل بتلا رہے ہیں، جہاد کے لیے جانا ہے دستے تیار کر رہے ہیں، خود غزوات میں شرکت کرتے ہیں، باہر سے صحابہ کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، لمبے سفر کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ کے لیے۔ رات کو قیام ہے، دن کو مصروفیت ہے، کبھی سفر درپیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ زندگی عبادت سے تعبیر ہے، اس قدر عبادت کہ کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتائیے تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادتیں تو بتائیے۔ انہوں نے کہا عادتیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی ہے، معمولات دیکھنے ہیں، قرآن پڑھ لو، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں۔ جس نے 2 جلدوں 2 گتوں کے درمیان قرآن کو دیکھنا ہے وہ مصحف کو دیکھے، جس نے چلتا ہوا دیکھنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ ایسی زندگی، عبادت سے تعبیر، عبادت ہے، ریاضت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اصلاح ہے، تبلیغ ہے، مسائل بتلا رہے ہیں، فیصلے فرما رہے ہیں لوگوں کے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، امامت فرماتے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ عبادت میں تو کوئی کمی نہیں۔ ایسے بندے کو کسی بھی
دن عبادت کے لیے تیاری کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ جو بندہ 24 گھنٹے عبادت میں ہی مصروف و مشغول ہے، لیکن اس سب کے باوجود، ان سب معمولات کے باوجود، لمبے قیاموں کے باوجود، کئی ایک روزوں کے باوجود، تبلیغ و نصیحت کرنے کے باوجود، گھر اور باہر والوں کے حقوق بالکل پورے کرنے کے باوجود، زبان پہ کبھی جھوٹ قریب نہ لانے کے باوجود، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ حق کہنا، ہمیشہ سچائی کی بات کرنا، اس سب کے باوجود رمضان آنے والا ہوتا تیاری کیا کرتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے۔ اس قدر عبادت کرنے والا شخص، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے رمضان میں، کوئی تو چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگر آپ زندگی دیکھیں، پڑھیں، حدیثیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اللہ کے رسول نے اس بارے میں بھی فرمایا، اس بارے میں بھی فرمایا، اس بارے میں بھی نصیحت کی ہے، یہ چیز بھی بتلائی ہے، ایک ایک چیز بتلایا کرتے۔ صحابی چلا گیا کسی اور ملک میں، وہاں بادشاہ نے بلا لیا، ادھر آؤ بھائی، سنا ہے تمہارا رسول آیا ہے، تنقید کی، اس نے تنقید کی، رسول آیا ہے تم میں، وہ تمہیں سارا کچھ بتاتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ لوگ ہنس پڑے، لوگ ہنس پڑے۔ صحابی نے کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ہاں سکھاتا ہے، سکھاتا ہے ہمیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو قبلے کی طرف رخ نہ کرو، وہ ہمیں سکھاتا ہے جب استنجا کرو تو 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہ کرو، جب تک پاکی کا یقین نہ ہو جائے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے گوبر سے استنجا نہیں کرنا، وہ ہمیں بتاتا ہے لید سے استنجا نہیں کرنا، وہ ہمیں بتاتا ہے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا۔ کہا ہاں یہ کیا بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نصیحت فرماتے ہی رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نصیحت کرنا، ہر بات، ہر وقت اللہ کا دین سکھانا، ہر وقت اللہ کے دین میں رہنا، دنیاوی معاملات بھی پورے کرنا، بکریوں کا دودھ خود نکالنا، اپنے جوتے خود مرمت کرنا، پھٹے ہوئے کپڑوں پہ پیوند خود لگا لینا، پیوند والے کپڑے پہننا، کام بھی کرنے اور عبادت سے بھی خالی ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان آتا، حدیث میں آتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے لیے باقاعدہ تیاری کیا کرتے، کمر کو کس لیا کرتے۔ کیا معنی؟ کمر کو کس لیا کرتے۔ پہلے کیا تھا؟ آدھی رات یا تقریباً اتنا ہی تو قیام کیا کرتے تھے، اور کتنی کمر کسنی ہے؟ پورے رمضان مبارک میں مکمل قرآن ایک بار جبریل علیہ السلام سے دور کیا کرتے۔ لیکن ایک رمضان ایسا بھی آیا کہ اس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کر دیا، قرآن کا دور 2 بار، تلاوت قرآن بڑھا دی۔ ایقظ اہلہ، اہتمام فرماتے کہ گھر والوں کو بھی جگا دوں تاکہ یہ محروم نہ رہیں۔ احیا لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں بھی جاگ جاتی، راتیں زندہ ہو جاتی۔ یہ تیاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان المبارک کے لیے، تیاری کیا کرتے، کمر کس لیا کرتے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہم ہیں، ایک ہم ہیں، ویسی زندگی تو نہیں ان کی، تو کبھی ہوا جو تہجد مس ہوئی ہو کسی وجہ سے، ہماری تو کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی کسی وجہ سے، کبھی کبھار، وہ بھی سب کی نہیں، کسی کسی کی، جسے اللہ توفیق دے، جسے اللہ منتخب فرمائے، جس کے دل میں اللہ اس وقت کی ان نوافل کی اہمیت ڈالے۔ ایک ہم ہیں، ہماری وہ زندگی تو نہیں، وہ تو باقاعدہ
اذانوں کے لیے، اذان کہنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتے، اٹھو اذان دو، جماعت کرواتے، جماعت کے بعد مسائل سنتے، مسائل بتلاتے، لوگوں کے خواب سنتے، خوابوں کی تعبیر بتلاتے، خود کوئی خواب دیکھو ہوتا تو نماز کے بعد وہ سناتے، مجلس میں محفل کو باقاعدہ قائم رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہم ہیں مسجدوں سے دور ہیں، نماز وقت پہ نہیں، نماز جماعت کے ساتھ نہیں، وقت سے لیٹ، جماعت کے بعد۔ ایک وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر وہ انہوں نے سکھا دیا نا کہ دیکھو یہ سب کرنے کے باوجود بھی رمضان کے لیے تیاری کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے ہے کہ چونکہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ عظمت والا مہینہ صرف یہ نہیں کہ عظمت والے دن آئے اور گزر گئے، اس میں تمہارے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ابلیس کو کہا تھا کہ تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے میں اسے بھروں گا اسے۔ اللہ نے اس کو فل کرنا ہے، بھرنا ہے اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے ہوئے آواز سنی، صحابہ سے پوچھا کس چیز کی آواز تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں کس چیز کی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 برس پہلے ایک پتھر جہنم کی تہ کی طرف پھینکا گیا تھا، اب جا کے تہ میں لگا۔ یہ بھڑکائی ہوئی ہے، بھڑک رہی ہے، آگ جل رہی ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ شدت والی ہے۔ اللہ نے اس کو بھرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسے اللہ نے شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بھرنا ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ اس جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ فائدہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ بند کرتا ہے جہنم کے دروازوں کو۔ میرا اور آپ کا فائدہ ہے کہ ہم ان اوقات سے، ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں، ان لمحات کو کام میں لائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس کا قرآن مجید کا تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ دور یہی ہوتا ہے، پڑھنا اور پھر سننا، جتنا پڑھنا اتنا سننا، جتنا پڑھنا اتنا سننا، جتنا سننا اتنا پڑھنا۔ یہ دور ہے، قرآن مجید کا دور ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی پڑھیں قرآن مجید اور قرآن مجید سنیں، تراویح میں کھڑے ہوں، قیام کریں۔ مختصر قیام ہوتا ہے، ہمارا تو قیام اتنا لمبا ہے ہی نہیں۔ میں تو اکثر لوگ ایسے کہتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ تراویح کا سارا وقت نکالیں نا، ٹوٹل 8 رکھتے چلیں وطروں سمیت 11 رکھتے کر لیں، سارا وقت نکالیں نا تو یہ 40 منٹ نکلتے ہیں۔ 40 منٹ میں 8 رکھتے ہیں، یعنی کہ 5 منٹ میں 1 رکعت، 5 منٹ میں 1 رکعت۔ اور اس رکعت میں کیا ہے؟ صرف قیام نہیں۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ آپ تو کھڑا کر کر کے تھکا دیتے ہیں، آپ کھڑا کر کر کے تھکا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے قریب ہی آٹے کے لیے لائن لگی ہوتی ہے، آپ نے کبھی کھڑا دیکھا ہے وہاں لوگوں کو؟ احساس ہوا ہے کہ یہ ہیں کھڑے، یہ شاید تھکتے ہوں گے، جو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، ظاہر غریب آدمی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ سوچنا ہے، پیسے بچانے کا سوچنا ہے، وہ کچھ بھی کرے گا۔ لیکن ادھر بھی فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ جو کہتے ہو نا ہم تھک جائے، اس لیے نہیں پڑھتے، تھک جاتے ہیں، ٹانگیں تھک۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا آپ نے رات اتنا لمبا قیام کروایا ہے، 40 منٹ میں 8 رکھتے پڑے ہیں، 40 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اتنا لمبا قیام کروایا ہے۔ کہتا تھا میرے میں پاؤ خون تھا جو میرے قدموں میں آ گیا تھا، ہی کہہ رہا اتنا، وہ میرے پیروں میں آ گیا تھا۔ یہ ہماری باتیں، یہ ہماری باتیں ہیں، یہ ہنسنے کی بھی باتیں ہیں اور افسوس کرنے کی بھی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے جسم کی کمزوری نہیں، یہ دین کی کمزوری ہے
یہ دل کی کمزوری ہے، یہ جو قوت ایمانی ہے دل میں اس کی کمزوری ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ جس نے کر لیا نا رمضان کا قیام، ہو مومن اور اللہ سے ثواب پانے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ اسے پتہ کیا دیں گے؟ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ.